الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ہم جس موضوع پر اس وقت گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ تدوین قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ بہت سارے موضوعات ہیں، جس میں سے یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس پر بے شمار کتابیں اور تفسیروں میں اس پر بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ قرآن پاک کی ایک نزولی ترتیب ہے اور قرآن پاک کی ایک ترتیب وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک ہے۔ دونوں مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن نازل ہوتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ سے اس کی کتابت کرواتے رہے۔ کل 40 نام آتے ہیں، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو کاتبین وہی 40 صحابہ رہے ہیں، جس میں چاروں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے حضرت زید بن ثابت سے، روایت ہے مسلم کی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے طلب فرماتے۔ میں کبھی مونڈھے کی ہڈی یا چمڑے کا ٹکڑا یا کھجور کی شاخ پتا لے کر حاضر ہو جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جو وحی نازل ہو چکی ہوتی اس کو تحریر کرواتے۔ جب میں تحریر کر چکا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں کہ پڑھو۔ میں اس کو پڑھتا، اگر کچھ تصحیح کرنی ہوتی تو آپ اس کی تصحیح کروا دیتے اور اس طرح سے میں اسے لکھ لیتا۔ جب تک میں یہ کام کر رہا ہوتا مجھ پر ایک بوجھ سا ہوتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے میری بدن کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ جب اس کام سے میں فارغ ہو جاتا تو اپنی اصل حالت پر لوٹ آتا۔ اور یہ آپ سے اس کی روایت ملتی ہے اور اسی طرح سے اور صحابہ سے بھی آپ کتابت کا کام کرواتے رہے ہیں۔ زیادہ قرآن کی کتابت زید بن ثابت نے کی ہے۔ زید بن ثابت کا تھوڑا سا تعارف آپ سن لیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے تھے اور جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے اور جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے فدیہ دے کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک شخص مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور وہ اس کو پھر آزاد کر دیا جائے گا۔ ان بچوں میں زید بن ثابت بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ علم، ذہانت اور فطانت عطا کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر کتابت کے لیے انہیں طلب فرمایا ہے۔ بہت ذہین صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ تم عبرانی سیکھ لو یہودیوں سے پاس جا کر، تو آپ نے 17 دن میں عبرانی پر عبور حاصل کر لیا۔ بہرحال قرآن پاک کے سلسلے میں اب کتابت قرآن کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ پہلا دور تو کتابت قرآن کا وہ ہے
جو عہد رسالت جسے کہیں گے، دوسرا دور وہ ہے جس کو عہد صدیقی کہیں گے، اور تیسرا دور وہ ہے جس کو عہد عثمانی کہیں گے۔ ان تین ادوار میں کتابت قرآن کا کام ہوا ہے، اس کی تفصیلی تاریخ ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کتابت ہوئی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کرتے تھے کاتبین وحی سے کہ یہ آیت فلاں سورہ میں لکھ لی جائے، یہ آیت فلاں سورہ میں لکھ لی جائے، اور یہ آیت اس آیت کے بعد لکھی جائے۔ تو اس طرح مختلف چیزوں پر قرآن پاک لکھا گیا ہے، جس میں مونڈے کی ہڈی، کھجور کے پتے، چمڑا یا پتھر کی سلیٹ بھی استعمال ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن لکھ لیا گیا تھا، لیکن یہ مختلف اجزاء پر لکھا ہوا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر محفوظ کروا دیا تھا۔ عہد صدیقی میں ایک مشہور واقعہ گزرا ہے کہ جنگ یمامہ میں قریب 70 صحابہ، بعض روایتوں کے مطابق 700 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور وہ سب حفاظ تھے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بار بار ان سے یہ کہا کہ قرآن کو مرتب کر لیا جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے تردد فرماتے رہے، اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے۔ ایک خاص بات جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے وہ آپ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ تحریر سے نہیں ہوئی ہے، وہ مومنین کے سینے سے ہوئی ہے۔ قرآن پاک جتنا اترتا تھا اور اس کی موجودہ ترتیب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس ترتیب سے صحابہ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے، اور کثیر تعداد حفاظ صحابہ کی ہے، جن میں چاروں خلفائے راشدین بھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مسلم کی ملتی ہے، حدیث قدسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں نے تم پر ایسا کلام نازل کیا ہے جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ اس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اصل ذریعہ سینوں میں ہوا ہے، سینوں سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے جس میں کوئی خلل یا کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک۔ بالفرض اگر پوری دنیا سے قرآن پاک کا ہر نسخہ جمع کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو عالم اسلام ہی نہیں، پورے عالم میں مختلف جگہوں پر، ہزاروں لاکھوں جگہوں پر حفاظ ہیں، اور ان کی نگرانی میں قرآن دوبارہ لکھ لیا جائے گا اور اس میں سرے منہ فرق نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ تاہم اس کی کچھ اور ضرورتیں بھی تھی، اس لیے قرآن پاک کو تحریری طور پر مرتب کیا گیا۔ اس میں شروع میں جو قرآن پاک مرتب ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا عہد صدیقی کے زمانے میں، یا عہد عثمانی کے زمانے میں بھی، اس میں اعراب یا نقاط نہیں تھے، یا منزلیں بھی نہیں تھی، رموز و اوقاف نہیں تھے، رکوع نہیں تھی، یہ نشانیاں نہیں تھی، بلکہ ترتیب سے یہ چیزیں اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی۔ لوگ اسی طرح سے لکھنے کے عادی تھے، اسی طرح سے سمجھنے کے عادی تھے۔ یہ اجمیوں کے لیے قرآن پاک میں اعراب لگائے گئے، اور وہ سارے حرکات جو اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ اجمیوں کے لیے لگائی گئی ہیں۔ عہد صدیقی سے ہم بات کر رہے تھے، تو یہ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں بزرگ صحابی اس پر تیار ہو گئے، جب ان کے دل مطمئن ہو گئے، تو پھر صحابہ کی مجلس منعقد ہوئی، اس میں یہ مشورہ ہوا، تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی رائے پر اتفاق کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ قرآن کو جمع کریں اور ترتیب دیں۔
ان کے ساتھ مزید تین صحابہ کو لگایا گیا، جس میں عبداللہ بن زبیر ہے، سعید بن العاص ہے، اور ایک نام اور ملتا ہے عبداللہ بن حارث کا۔ یہ 4 صحابہ اس کام پر مامور رہے، اور جن جن کے پاس لکھا ہوا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ تھا وہ منگایا گیا، اور اس کو صورتوں کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا، اور ان پارچوں کو پھر مکمل کر کے رکھ دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ یہ آپ یہ اور بات سمجھ لیں کہ یہ بڑا طویل اور تھکا دینے والا کام رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تحریریں صحابہ کرام کے پاس بھی تھی جو اپنے طور پر انہوں نے لکھ لی تھی۔ حضرت علی کا اپنا نسخہ بھی تھا، بعض صحابہ نے بعض صورتیں لکھی ہوئی تھی، سب کو منگا کر تصدیق کی گئی، پھر انہیں واپس کیا گیا۔ اور حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت، یہ دونوں حضرات خود حافظ تھے، اس لیے یہ اس اعتبار سے بھی اس کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ یہ کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان میں جو جہاد ہو رہا تھا، دور دراز کا علاقہ ہے آذربائیجان، حضرت حذیفہ بن یمان وہاں پر جہاد میں شریک تھے، اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ مختلف لوگ مختلف انداز سے قرأت کر رہے ہیں قرآن کی۔ قرآن کی قرأت جو ہے 7 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہے یہ حجاز والی قرأت ہے۔ قرأت میں الگ الگ 7 طریقوں سے جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ یہ انسانی آبادیوں میں مختلف انداز سے لہجے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ کے پروناؤنسیشن الگ الگ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک دوسرے پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ غلط ہے، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ خود حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ ایک مسافر آیا تھا، وہ مسجد نبی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو دیکھا حضرت عمر نے کہ وہ کچھ مختلف انداز سے مختلف پروناؤنسیشن کے ساتھ کر رہا ہے، تو انہیں غصہ آیا، اور اپنی چادر اس کے گلے میں ڈال کے کھینچ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے یہ کیسا قرآن پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر یہ صحیح پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم امتی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو میری درخواست قبول کی گئی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایسا پڑھتے ہیں۔ ایک قرأت اس کی ایسی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے۔ مولانا ابواللہ صاحب کبھی کبھار مخصوص مجلس میں اگر امامت فرماتے تھے تو اس قرأت کو لوگوں نے بتایا ہے کہ اس قرأت سے پڑھتے تھے۔ بہرحال عرب ممالک میں دور دراز کے علاقوں میں کہیں کہیں یہ مل جاتی ہے، لیکن جب اختلاف پیدا ہونے لگا اور لوگ اس کی حکمت سے واقف نہیں تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے اس بات کا ذکر کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور آپ نے پھر لوگوں کو بلایا، صحابہ کی مجلس میں بات ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ حجاز کی قرأت کے مطابق قرآن کو تحریر کر لیا جائے۔ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کام پر 4 صحابہ کو متعین کیا، جن میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 حضرات نے مل کر جو ہے
وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا وہ لایا اور اس نسخے کو نقل کرنا شروع کیا حجازی قرت کے مطابق، اور یہ 7 نسخے تیار کیے گئے جو ہرن کی کھال پر لکھے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں کاغذ کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن ہرن کی کھال پر لکھے گئے 7 نسخے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ترتیب پائے اور دور دراز کے ممالک میں وہ بھیجے گئے، اور یہ حکم دیا گیا کہ اس قرت کے مطابق ہی قرآن کی تعلیم ہو اور لوگ قرآن کو پڑھیں۔ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کی گئی، اور صحابہ کرام کے پاس جو تحریری نسخے تھے اس کو منگا کر ضائع کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی تحریری نسخہ موجود تھا، حضرت علی کے پاس تحریری نسخہ موجود تھا، اور صحابہ اس بات کو سمجھ رہے تھے، اس لیے سب نے اپنے نسخے ضائع کر دیے، اور یہ ایک سرکاری نسخہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ 7 جو نسخے پوری دنیا میں بھیجے گئے ان میں سے جرمنی میں ایک نسخہ موجود ہے، اور ایک نسخہ غالباً کہیں رشیا کے کسی جگہ پر موجود ہے۔ اس کی تحقیق جو ہے اس دور کے بہت بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کی ہے، اس کی تصویریں بھی ملتی آئی ہیں، اور اس کی زیروکس کاپی میں نے مکہ مکرمہ میں جو میوزیم ہے اس میں بھی دیکھی ہے، اور جگہ بھی اس کی فوٹو کاپیز آئی ہیں، تو اس میں اور موجودہ قرآن میں کہیں سر منہ فرق ہمیں نہیں ملتا، اور اسی کے مطابق پھر قرآن پاک کی ساری دنیا میں تحریر ہوتی رہی۔ اور آپ دیکھیں گے جہاں سے بھی قرآن شائع ہوتا ہے اس میں ایک لائن ہوتی ہے کہ مصحف عثمانی کے مطابق یہ قرآن پاک کی قرت ہے یا قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ یہ بڑی مختصر میں نے آپ کے سامنے اختلاف روایات سے بچتے ہوئے ایک ترتیب آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس کی ایک تاریخ اعراب حرکت کی بھی ہے، لگانے کی بھی ہے، اور یہ کام جو اس کا آغاز ہوا یہ تاریخ ملتی ہے حضرت علی کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک، جب اجمیوں کے علاقے فتح ہوئے اور عربی نہ جاننے والے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے، جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، تو ان کی آسانی کے لیے اعراب لگائے گئے، لیکن اس کی بھی بڑی ترتیب ہے۔ شروع میں اعراب کی کیا شکل، دوبارہ کیا شکل، 3 بار، تیسری بار کیا شکل ہوئی تھی۔ تو شروع میں حضرت علی کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نقطے لگائے گئے۔ نقطے کے بغیر آپ کو تحریر ملے گی، قدیم تحریریں جو کچھ بھی ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں جو نسخہ ترتیب پائے 4 اس میں بھی نقاط نہیں ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی لکھنے والا، خط لکھنے والا کسی شخص کو خط لکھے اور اس میں اگر نقطے لگا دے تو جو مکتوب الیہ ہے یعنی جس کو خط پہنچا ہے وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ مجھے جاہل سمجھتا ہے جو تحریر میں نقطے لگا کر بھیجا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ معیار تھا پڑھنے کا، پڑھانے کا، لیکن اجمیوں کے بس کی بات نہیں تھی، تو شروع میں نقطے لگائے گئے حضرت علی کی حکم پر، اور حضرت خواجہ حسن بصری اور ان کے شاگرد تھے ابو الاسود الدولی، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نقطے لگائے، اور اس کے بعد اس پر اعراب لگائے گئے، لیکن یہ شکل اعراب کی نہیں تھی جو اس وقت ہمارے سامنے،
زبر کے لیے 2 نقطے لگا دیے جاتے تھے اوپر، زیر کے لیے 2 نقطے نیچے لگا دیے جاتے تھے، اور اگر پیش ہوتا تو اس کے لیے 3 نقطے لگائے جاتے. وہ بڑی الجھن والی چیز تھی شروع میں جو رہی. اس کے بعد جو ہے اس میں اس کی شکل تبدیل ہوئی حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اور اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں زبر کی ایک نشانی، زیر کی نشانی، پیش کی نشانی، تنوین والی نشانی، یعنی 2 پیش والی 2 زبر والی، یہ جو آخری شکل بنی ہے یہ حضرت حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کا کام ہوا ہے. اور اس کے ساتھ پھر کچھ عرصے بعد حمزہ و تشدید کا کام ہوا، حمزہ اور تشدید ایجاد ہوئی ہے. اور یہ خلیل بن احمد ایک صاحب تھے حجاج بن یوسف کے زمانے ہی میں، انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور اس کے بعد آخر میں کام اور ہوا ہے، وہ ہے رموز و اوقاف کا کام. وہ بھی بہت بڑا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے آخر میں رموز و اوقاف کے نام سے پوری فہرست ملتی ہے. اس فہرست میں آپ کو جیم، تو، وقفہ کہاں ہو، آدھا وقفہ ہو، سانس نہ ٹوٹے وقفہ ہو، سانس توڑی جا سکتی ہے، یہ ساری نشانیاں جو ہے اس کو رموز و اوقاف کہتے ہیں. اور قاری حضرات جب قرأت کراتے ہیں یا تجوید کا علم دیتے ہیں تو وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے قاری کو مشق کراتے ہیں. اور یہ رموز و اوقاف کس نے ایجاد کیے ہیں، کس نے لگایا ہے، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے. اور جس نے بھی لگایا ہو وہ شخص بھی بڑا خدا پرست معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، یا کوئی اعلان نہیں ہوا، یا کیا ہوا، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے. تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ سب تحریریں یہاں تک کہ قرآن پاک کی تدوین کی پوری ترتیب و تاریخ ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہمارے سامنے قرآن پاک اتنی آسان شکل میں ہمیں ملا ہے کہ جو بالکل عربی نہیں جانتا، عربی سے بالکل نابلد ہو، وہ بھی ان حرکات یا اعراب کا لحاظ کرتے ہوئے یا رموز و اوقاف کا لحاظ کرتے ہوئے اگر قرآن کی تلاوت کرے اور ایک عربی کا ماہر اس تلاوت کو سنے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی عربی زبان جاننے والا شخص ہے جو عربی تحریر کو پڑھ رہا ہے، اور یہ عربی زبان پر قادر شخص ہے جو عربی تحریر کو پڑھ رہا ہے. اس طرح سے اتنی آسان یہ اللہ تعالیٰ نے میں نے جو سب سے پہلے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہے اس کے نازل کرنے والے اور اس کو حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی انتظام فرمایا ہے حفاظت کا. قرآن کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ سوائے قرآن پاک کے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی حفاظت سینوں سے کی ہو. ہر تحریر کو حفاظت کرنے کے لیے، ہر کلام کو حفاظت کرنے کے لیے اسے لکھ لیا جاتا ہے. آج کے زمانے میں اسے ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کو حفاظت کرنے کے لیے آج کے زمانے میں بھی ڈیجیٹلائز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا لکھنے تک کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن صحیح معنوں میں حفاظت سے ہے اور قیامت تک حفاظت سے رہے گا تو اس کا بنیادی ذریعہ جو ہے وہ
مومنین کے سینے اور قلب ہے. اور یہ سلسلہ ایک تو تحریری سلسلہ آپ نے دیکھا، اور ایک سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے لے کر حفاظ کی جو ایک پوری سیریز چلی آ رہی ہے. تو اصل حفاظت کا جو اس کا ذریعہ ہے وہ سینہ مومن ہے. اصل حفاظت کا ذریعہ تحریر نہیں ہے. تاہم تحریر کی وجہ سے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے حفاظ حفظ کرنا چاہیں تو تحریر کو پڑھ کر دیکھ کر حفظ کرتے ہیں. لیکن جب سب سے پہلی مرتبہ قرآن پاک لکھا گیا تو اس کی تصدیق حفاظ کے سینوں سے کی گئی. اس وقت صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کے سینوں سے تصدیق فرمائی گئی تحریر کی. آج جب حافظ قرآن پاک پڑھتا ہے تو دوسرا کوئی شخص یا حافظ جو دیکھتا ہے وہ کتاب یا قرآن کتاب کی شکل میں جو ہے اس کو اس میں دیکھ کر اس کی تصدیق کرتا ہے. تو میں نے بڑی مختصر آپ کے سامنے کر کے اس کو پیش کیا ہے. اس میں بہت اور بھی تفصیلات ہیں. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ کتابوں سے رجوع ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.